جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں، زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کرائیں، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسا اے فقیروں نہ ڈرو تم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا نام لے کر اسے قبلہ اول قرار دیا۔ وہ قبلہ اول آج فلسطین میں یہودیوں کی بربریت کی نظر ہو رہا ہے۔ آج میں جس موضوع کو زیر بحث لا رہا ہوں اس سے محفل اداس ہو جائے گی، ہر چہرہ افسردہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین کی، وہ فلسطین جہاں ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ 75 سال سے اسلام کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور آزادی کی یہ جنگ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں۔ حیف، صد حیف، وہاں مائیں کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہیں۔ جناب صدر، یہ ٹوٹے گھر، یہ بکھرے خواب، یہ ویران گلیاں اور یہ جلتے فلسطین کا کونا کونا ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اے جاگ امت مسلمہ، جاگ۔ جناب صدر، کتنی ہی ماں کے ہاتھوں میں ان کے بچوں کے لاشیں ہیں اور کتنے ہی بچوں کے سامنے ان کی ماں کو دفنایا جا رہا ہے اور کتنے ہی معصوموں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جناب صدر، جلتا ہے فلسطین، چلو آگ بجھائیں، جلتا ہے فلسطین، چلو آگ بجھائیں، ظالم کے غریباں کی طرف ہاتھ بڑھائیں، یا رب تو ہر ایک ظالم کا ساما مٹا دے، ابلیس نما جو بھی ہو انسان مٹا دے۔ جناب صدر، مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں زیر زمین کر دیا جائے؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لگتے جگر اس کے سامنے آدھا کر دیا جائے؟ وہ بچی کیوں کر جینے کا حق رکھتی ہے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی مگر اس کے گھر، اس کے اسکول اور اس کے خاندان کے سمیت تمام خواب ریزہ ریزہ ہو گئے؟ بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل تک جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں۔ جناب صدر، کہاں ہے وہ مسلمان جو 1-10-10 پر حاوی تھا؟ کہاں ہے غوری؟ کیا کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکارتی ہیں کہ دیکھو مجھے بچانے کیا کوئی نہیں آئے گا۔ آواز آتی ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اب اسلام میں کوئی عبدالحمید نہیں آتا، اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیوں کو آگ نہیں لگاتا۔ اب پکارو کوئی صلاح الدین ایوبی کو، ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ قبر سے، اسلام کی بیٹیاں تجھے پکار رہی ہیں۔ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم دعائیں کرتے رہے۔ افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں کہ قبلہ اول کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ فلسطین کے دکھ کو ایک شاعر اپنے لفظوں کا بیان یوں دیتا ہے، یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کیوں پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ہیں ابراہ کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، چاہ کے دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو
ہوں میں، درد کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔